سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام ناظرین، چلیں گے جرمنی عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، کیا معاملہ کل لائپزگ میں کیا ہوا ہے؟ لائپزگ میں منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو ایک ڈرون پکڑا گیا ہے جس کے اندر پھٹنے والا مواد جو تھا وہ اس سے ساتھ اٹیچ تھا، اور وہ جو یوکرائن کا جو کارگو جہاز تھا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اس سے قریب گیا ہے تو وہاں الارم بول پڑے ہیں، جو میں جہاز کے اندر الارم لگے ہوئے تھے وہ بھی بول پڑے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایئرپورٹ پورے کے الارم جو ہے وہ بول پڑے۔ بات یہ ہے کہ لائپزگ جو ہے آپ پتا برلن سے بہت قریب ہے، بالکل، اور وہاں پہ پیسنجرز ٹریفک اتنی زیادہ نہیں ہے، کارگو جہاز جو ہے وہ بہت زیادہ وہاں آتے ہیں، جن میں ایک تو ڈی ایچ ایل کا ہب ہے، وہ پورے جرمنی میں پہلے ڈی ایچ ایل کا اپنا ہب بنایا انہوں نے، ان کے اپنے جہاز میں ہی اترتے ہیں، ان کے تمام جو سامان لے کے آتے ہیں جہاز وہ پہلے لائپزگ اترتے ہیں، اور لائپزگ سے پھر آگے وہ پیکٹ وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سے بہت زیادہ جو ملٹری اکوپمنٹ ہے جو امریکنز کی ہے وہ تو رامسٹائن ایئر بیس سے کرتے ہیں، لیکن نیٹو کی اور جرمنی کی بہت ساری ایسی جو موومنٹ ہے یورپ کی اسلحے کی یا اکوپمنٹ وغیرہ کی، وہ ساری لائپزگ سے ہوتی ہے، اس لیے یہ کافی امپورٹنٹ ایئرپورٹ ہے۔ پھر کارگو کا بہت بڑا یہاں پہ ہب ہے، جو مختلف ایئر لائنس جو صرف کارگو کا کام کرتی ہیں اور جہاز کرایہ بھی دیتی ہیں یا کارگو لے کے جاتی ہیں، بہت ساری کمپنی ہیں جن کو یہ ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، ان کے مین آفس یہیں چلتے ہیں، تو اس لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے لائپزگ کی۔ اور وہاں پہ یہ ڈرون کے قریب جانے کی وجہ سے تو یہ ساؤتھ جو لینڈنگ ہے ادھر سے ہی آیا ہے، اور چنانچہ اس کو پھر بند کر دیا گیا ساؤتھ ایریا کو، پھر نارتھ کی جو لینڈنگ تھی وہ استعمال ہوتی رہی ہے۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے ایئرپورٹ بند ہوا ہے، کچھ ڈائریکشن جہازوں کی موڑ دی گئی تھی، کوئی نورنبرگ بھیج دیا گیا تھا، کچھ ہنوور بھیج دیا گیا تھا، لیکن ود ان فیو آورس جو ہے وہ ایئرپورٹ دوبارہ فعال ہو گیا تھا۔ تو اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ کیوں، کہ یہ ڈرون کہاں سے آیا تھا، کہ ڈرون کا مالک کون ہے، اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ بھئی رشیا کی طرف سے جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ رشیا نے یہ حرکت کیا، اور یوکرائن کا جو جہاز وہاں پہ تھا جو اسلحہ لینے کے لیے آیا تھا اس کو اڑانے کے لیے حرکت جو ہے کی گئی ہے۔ پر اس کی تفصیل اب آئے گی، ابھی تک تو ایسی اس سے زیادہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی اس طرح ڈرون کے بارے میں آپ نے خبر دی تھی، مگر اتنے خطرناک حالات ہو گئے کہ ایک ڈرون داخل ہو گیا، چلے پتہ تو چل گیا، کنٹرول بھی کر ڈرون کی جو ہائٹ ہے نا وہ ذرا کم ہوتی ہے، وہ ریڈار شڈار میں آنے سے بچ جاتا تو نکل آتا، لیکن نقصان ہو سکتا تھا اس کی وجہ سے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل ہو سکتا تھا۔ تو اس بار آپ ظاہر ہے گورنمنٹ جرمنی کی جو ہے وہ حرکت میں آئی ہے اور ہر چیز پہ نظر رکھے گی، تو رشیا جو ہے کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا آنے والے دنوں میں یورپ کے ساتھ، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر جگہ جاسوسی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے الرٹ ہیں، خصوصاً یوکرائن کے معاملے کے اندر کافی الرٹ ہے، اور جو سب سے بڑا ہب ہے جو مین یورپ کی طرف سے امداد دی جا رہی ہے یوکرائن کو، وہ تو جرمنی ہے۔ اب کل بھی یورپی یونین نے جو اثاثے ضبط کیے ہوئے تھے یوکرائن کے رشیا کے، اس کے اوپر جو انٹرسٹ تھا وہ بھی 1.4 بلین ہے، وہ جو ہے وہ یوکرائن کی حکومت کے حوالے کر دیا۔ اب اس کو یقیناً چیخے گا روس جو ہے، وہ بھی کوئی رد عمل دکھائے گا، تو اس لیے جو ایک قسم کی وار چل رہی ہے ان کی سردی اور گرم بھی، اس کے اندر دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے اقدامات جو اٹھاتے رہتے ہیں، اور یہی جو اقدامات انہیں میں سے یہ بھی تھا جو کہا جا رہا ہے کہ لائپزگ ایئرپورٹ کو جو ہوا، ورنہ لائپزگ پہ اور کسی کو آنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، پر این ایسے وقت پہ جو کہ اسلحہ لینے کے لیے آنے والا جہاز جو ہے وہ موجود ہو، اور وہاں پر اس وقت ڈرون کا آنا، یہ ظاہر بات ہے کہ ان کی آپس کے جزوزی کے نظام سے ان کے ایک دوسرے کی مدد کر کے پتہ لگ جاتا ہے ان کو کبھی کیا وہاں پر کیا ہونے والا ہے۔
خان صاحب اتنی دیر سے روس جو ہے جنگ کر رہا ہے یہ یوکرائن کے ساتھ، لیکن اس کا جو سسٹم ہے اس کا مطلب وہ پورا کام کر رہا ہے، اس کی نظر ہے یورپ پہ کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا معاملات ہیں۔ نہیں، یورپ بہت بڑی طاقت ہے، ایسے تو نہیں، مطلب روس بہت بڑی طاقت ہے، ایسے تو یورپ ابھی تک روس سے نہیں لڑ رہا، حالانکہ اتنے ممالک کے اندر اتنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کا خوف اپنی جگہ قائم ہے۔ روس سے زیادہ پوٹین کا خوف ہے کہ بھئی یہ بندہ کسی کو کیا کر دیتا ہے پتہ نہیں لگنے دیتا، تو اس لحاظ سے روس کا جو باہر خوف ہے پوری طرح قائم ہے، اور امریکہ بھی جو ہے وہ اب اس طرح کھل کے رشیا کی مخالفت نہیں کرتا، رشیا کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، یہ بیان بازی نہیں کرتا جیسے کہ عام طور پر کیا کرتا تھا۔ اس لیے بھی جو نیٹو کے معاملات میں جو امریکہ اور نیٹو کے دیگر ممالک کے درمیان جو اختلاف سامنے آ گیا ہے، اس کا بھی یقیناً روس فائدہ اٹھائے گا، اور اس کی وجہ سے بھی یورپ والے جو ہے وہ کچھ روس سے خائف رہتے ہیں۔ حضرت کل یہ بھی اطلاع ملی کہ روس نے دوبارہ خطرناک حملے کیے ہیں جو یوکرائن کے بڑے شہر ہیں۔ یہ جنگ تو رکنے کا نام نہیں لے رہی، آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے، جب روس کا دل چاہتا ہے وہ آ کے کبھی ان کے دارالخلافہ میں حملہ کر دیتا ہے، اور یوکرائن کی قیادت بھی موجود ہے۔ کون سی گیم چل رہی ہے؟ دیکھیں، یوکرائن کے پاس لڑنے کے لیے فوجی نہیں ہے، پابندیاں لگا کے یورپ باہر نکلنے پر نوجوانوں کو پابندی لگائی تھی، اس کے باوجود بھی وہاں جتنی لمبی جنگ لمبی ہوتی جائے گی، اتنا زیادہ نقصان ہوگا، اتنے زیادہ زخمی زیادہ ہوں گے۔ آپ کو آبادی تو وہی ہے نا وہاں کی، یوکرائن کی، اس لحاظ سے ان کو لڑنے والے بھی نہیں مل رہے اب، لیکن یہ ہے کہ بھئی روس کے پاس برتری حاصل ہے اس کو فضائی، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ میزائل بھی پھینک رہا ہے اور آ کے حملے بھی کر رہا ہے، اور پچھلے 2 راتوں میں تو کافی بڑا نقصان کیا اس نے، 35 آدمی جو ہے وہ ہلاک ہوئے رشیا کے اندر، اس میں یوکرائن میں۔ جی، یہ جو نیٹو کو آج کل مسائل درپیش ہے، یہ روس کی کامیابی بھی سمجھی جاتی؟ روس کی کیا سمجھی جاتی؟ روس کی اس میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روس کا تو فائدہ ہی ہے نا، اگر یہ آپس میں نیٹو والے جو ہیں ان میں اپنے اختلافات پڑ گئے ہیں۔ لازمی بات ہے، وہ تو چاہے کہ جتنا پھٹ کے رہے اتنا روس کو زیادہ فائدہ ہوگا، جتنا نقصان، جتنا وہ جتنی کوشش کر رہا ہے روس پچھلے عرصے سے کہ بھئی جو ایسٹ ممالک ایسٹرن یورپ کے ممالک تھے وہ ہمارے سے کٹ کے، یورپی یونین سے کٹ کے یا یورپ سے ہٹ کے روس کا ساتھ دیں، اس میں اس کو بعض کامیابیاں ہو رہی ہیں، جو 1-2 ممالک، بلغاریہ بھی اڑ گیا تھا، اس سے پہلے رومانیہ بھی اڑ گیا تھا، یورپی یونین تو وہی فیصلہ کر سکتی جس کے اوپر 100% لوگوں کا اتفاق ہو، اور وہ اس لیے اپنا اثر و رسوخ ایسٹرن یورپ میں بڑھا رہا ہے، وہاں اپنے ایسے سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ ڈھونڈ رہا ہے جو اس کو روس کو فیور کرنے والے ہوں، تاکہ اس کو کامیابی حاصل ہو، یا جو کچھ یورپ یونین کرنا چاہتی وہ نہ کر سکے روس کے خلاف۔ باقی یہ بھی ایک قسم کی ایک ساتھ جنگ ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جی، خاصا ایک ٹرمپ صاحب بڑے خاموش ہیں، کیا ہو گیا؟ حالات نے ان کو خاموش رہنے پہ مجبور کر دیا، ان معنی میں تو وہ خاموش نہیں ہے جن معنی میں لے رہے ہیں، بیان تو وہ کوئی نہ کوئی ضرور چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ جو ان کی پلاننگ تھی اس میں انہیں کامیابی نہیں مل رہی، یا انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے ان کو یہ جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، جو آگے الیکشن سر پہ آ گئے ہیں، اور اکثر جگہوں پر ریپبلکنز جو ہے وہ ہار رہے ہیں، جو ابتدائی ووٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر کینڈیڈیٹ چنے جاتے ہیں، وہاں پہ ڈیموکریٹک زیادہ جوش شوق کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں اور نمایاں کا سامنے آ رہے ہیں، جن میں ایک مسلمان بھی ہے میشیگان کا، جو ایجپٹ کا رہنے والا ہے، اگر وہ منتخب ہو گیا، کہا جا رہا ہے کہ منتخب ہو جائے گا وہ، اگر وہ منتخب ہو گیا تو وہ ڈیموکریٹک کی طرف سے میشیگان سے وہ نامینیٹ ہوگا، اب ریپبلکن کی طرف سے کون ہوتا ہے جس سے اس کا مقابلہ ہونا ہے، اور اگر وہ وہاں جیسے کہا جا رہا ہے کہ وہ جیت جائے گا تو پہلا مسلمان ہے جو سینٹ کا ممبر بنے گا امریکہ کے اندر۔ کیا حالات کی مجبوری جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو خاموش کروا رہی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے جو، اور واشنگٹن پوسٹ کی خبر کبھی غلط نہیں ہوتی، اور اسے یہ لیک آؤٹ کیا ہے کہ بھئی ان کے پاس جو انہوں نے جو میزائل رکھے ہوئے تھے تائیوان کے لیے استعمال ہونے کے لیے،
وہ ان کی مجبوری بن گیا کہ انہوں نے ایران کے اندر اسلحہ جو استعمال کر دیا ہے. اور مین وجہ یہی ہے، ٹرمپ صاحب کی امن کی جو باتیں کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں معاہدہ چاہتا ہوں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس اسلحہ جو ہے اس کے ذخیرے میں کمی آ گئی ہے اور وہ استعمال کر بیٹھے ہیں. اب میزائلز جو ہیں وہ ان کی تعداد محدود ہو کر رہ گئی ہے امریکہ کے اندر، جو دور رینج تک مار کرنے والے میزائل ہیں. اور جو اپنے خلیجی ممالک ہیں وہاں سے جہاز اڑنے کا امکان کم ہو گیا کیونکہ وہ ساتھ نہیں دے رہے، اجازت نہیں دے رہے. تو واحد ذریعہ ایران پہ حملہ کرنے کا پھر دور رینج کے میزائل رہ گئے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کہتے ہیں کم ہو گئی ہے ایران کے پاس، جس کی وجہ سے نہیں امریکہ کے پاس کمی کا الزام جو ہے وہ اپنے وزیر دفاع پہ دیا ہے. وزیر دفاع جو ہے وہ نائب وزیر دفاع پہ دے رہا ہے کہ اس کی نگہداشت نائب وزیر دفاع کے پاس. تو بعد میں ایک اندر ہی اندر کھچڑی جو ہے امریکہ کی حکومت کے اندر پک رہی ہے، جس کی خبر جو ہے واشنگٹن پوسٹ سے جاری کی ہے. خان صاحب پاکستان کو وہ 10 ارب کا کیا کیا؟ وہ بھول گئے امریکہ بہادر؟ وہ جواب نہیں دیا، وہ کوئی آفیشیل لیٹر نہیں تھا، وہ صرف ذکر کیا تھا امریکن پاکستان کے وزیر خارجہ نے، وزیر خزانہ نے امریکن وزیر خزانہ کے ساتھ ایک میٹنگ کے درمیان کہ آپ ہماری یہ مدد کر دیں. تو جس کا انہوں نے کوئی ابھی تک تو کوئی ایسا نوٹس نہیں لیا. اور آپ دیکھ لیں اس کے بعد پاکستان کی انوالومنٹ بھی اس تمام گفت و شنید میں کم ہو گئی ہے. قطر کو زیادہ نمایاں کیا جا رہا ہے اور پاکستان سے گفت و شنید جو کم کی جا رہی ہے. وہ جو کچھ کیا تھا اس کا ملا کیا پاکستان کو؟ جو وہ جپیاں شپیاں اور نعرے شعرے اور پاکستان امن کے لیے آ گیا، تو اس کا کچھ بھی نہیں ملا کہیں سے؟ کچھ بظاہر تو کچھ نہیں ملا سوائے اس سے کہ اپنے ملک کے اندر نون لیگ والوں نے 4 دن چھوڑ ڈال لیا، لیکن اس کا جس چیز کا رزلٹ نہ نکلے وہ کوئی عارضی چیز ہوتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سب زیادہ نمایاں کے سامنے آ گئے اور موجودہ حکومت کو جو ہے یا سیاستدانوں کو پاکستان کو ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اور زیادہ گفت و شنید جو ہے وہ انہی کے ساتھ کی جا رہی ہے. ایران بھی زیادہ بات چیت جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ ہی کر رہا ہے، انہوں خانہ جو بتایا جا رہا ہے. اگر پاکستان کی کوئی خبر پاکستان کی دیکھیں، جو پاکستان کے حالات درست نہیں ہیں، لیکن پاکستان میں اب خبروں کو بہت زیادہ دبایا جا رہا ہے، بہت زیادہ سینسرشپ ہو گئی ہے، اور کوئی خبر جو ہے وہ جو بعض بھی لوگوں نے بتایا کہ بھائی ہمیں شائع کرنے کی اجازت نہیں، ہمارے اداروں کو فوری طور پر نوٹس جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے، اور پیمرا کی طرف سے بھی آپ نے یہ چیز جو ہے کیوں شائع کی جب آپ کو اس کا نوٹس دیا گیا تھا. اس لیے بھارتوں کو ایسے نوٹس ریٹن تو نہیں دیے جاتے، فون پہ کہا جاتا ہے فلانی خبر نہیں لگانی، فلانی خبر نہیں لگانی. الجزیرہ کی بھی ویب سائٹ بند وہاں سے کرائی ہے. ہاں جی، اس لیے حالات جو ہے کہتے ہیں آزاد کشمیر میں بہت زیادہ حالات جو ہے وہ کہا جا رہا ہے خراب ہے. اور پاکستان کے اندر بھی جو سیکورٹی کے معاملات کے علاوہ جو ایک معاشی طور پر جو ہے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے کہ اب گندم بھی جو ہے وہ پاکستان امپورٹ کر رہا ہے، جس کے لیے ڈالر چاہیے امپورٹ کرنے کے لیے. سندھ نے اس کی شدید مخالفت کی ہے کہ بھائی ہمارے پاس ہمیں اپنی گندم کو استعمال اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی گندم موجود ہے کہ ہمیں امپورٹ کی ضرورت نہ پڑے، اور سندھ اس میں کوئی حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ پیسہ سب صوبوں کے پاس ہے، مرکز کو ہر چیز کے لیے صوبوں سے پیسہ مانگنا پڑتا ہے. تو سندھ نے گندم کی امپورٹ کے لیے پیسہ دینے سے صاف انکار کر دیا. تو اس سے ظاہر ہے کہ آپس میں بھی سیاستدانوں کے درمیان یا حکومتوں کے درمیان ہے، صوبائی حکومتوں کے درمیان آپس میں اور مرکز کے ساتھ جو ہے وہ کشمکش جو ہے بڑھ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ نقصان دہ ہے ملک کے لیے. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی، ملک کے لیے نقصان دہ ہے، مگر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ پکنک میں فرق نہیں پڑا. عیاشیاں اسی طرح چل رہی ہے، اسی طرح تیارے گھوم رہے ہیں، سیر و تفریح ہو رہی ہے، پکنک چل رہی ہے، کیا کیا بتائیں، کوئی فرق نہیں پڑا. یہ دیکھیں جرمنی میں جو واقعہ پیش آیا کتنی جلدی انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور ہمارے آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، پولیس والوں کو مار گئے، فوج کو مار گئے، کسی کو مار گئے، مگر فرق دیکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں.